الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال بنائی، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ بلا شبہ حد سے بڑھ جانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ اور حلال کھاؤ۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لانے والے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا
اللہ مالک الملک کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ انسان نے اپنی ضرورتوں کے لیے جو جد و جہد اور محنت کی ہے، اس اعتبار سے اس کو نتائج بہت اچھے ملے۔ لیکن حاصل کردہ چیز کی تقسیم کے اعتبار سے لوگوں میں افراد تفرید پایا گیا، تو اس کی وجہ سے انسان طبقات میں تقسیم ہو گیا۔ کسی کے پاس ضرورتیں اتنی بڑھ گئیں کہ ان کا شمار نہیں ہے، اور اس کے حل کے لیے وسائل کی کمی دکھائی دی، اور کہیں بالکل الٹ ہے، ضرورتیں بہت کم ہیں مگر وسائل کی بہتات اور فراوانی ہے، بہت سے ضرورت مند اس سے اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ مگر ہوا یہ کہ کچھ لوگ اس طبقاتی تقسیم کی وجہ سے بہت زیادہ امیر ہو گئے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ غربت کی انتہا کو پہنچ گئے۔ یہ جو درمیانہ راستہ تھا اس پر بہت کم رہ گئے، اور انسان نے اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے حل یہ ڈھونڈا کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں اکٹھی کی جائیں، پروڈکشن، پیداوار بڑھائی جائے۔ یہ کوئی غلط سوچ نہیں تھی، حتیٰ کہ بعض چیزیں ضرورتوں کے اعتبار سے 1000 گنا تک بڑھ گئی۔ یعنی چیز کی ضرورت یہ ہے کہ وہ 1% میں بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اب 100 تو دور کی بات ہے، ضرورتوں کے اعتبار سے پیداوار 1000 گنا بڑھ گئی۔ حتیٰ کہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے، اور اس وقت کے حالات جو ہیں اس میں کوئی پوشیدگی اور اخفاء نہیں ہے کہ بے شمار ایسے ممالک ہیں جو کھانے پینے کی وافر مقدار جو ہے اس کو پانی کی نظر کر دیتے ہیں، ضائع ہو جاتی ہے، انسانوں تک نہیں پہنچتی۔ اور کچھ معاملہ غربت کے اعتبار سے اس کے بالکل برعکس ہے کہ لوگ گند کھانے تک، پاخانہ پیشاب کھانے تک مجبور ہو گئے، خدا نخواستہ۔ تو یہ غلط تقسیم ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہوا، ورنہ اللہ رب العزت نے رزق اپنے ہاتھ میں لیا ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو بھی اور منکروں کو بھی برابر دیتا ہے جس طرح کی وہ جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں۔ اس میں اس نے کوئی تخصیص نہیں رکھی۔ اس اعتبار سے اسلام کا جو نظام معاشی اعتبار سے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلسفیانہ پیچیدگیاں، یہ علمی بحثیں، ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ جائزہ لیں تو جب یہ علوم نہیں تھے، یہ معاش کے طریقہ کار کیسے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کس طرح حساب لگانا ہے، بجٹ کیسے بنانے ہیں، حساب کتاب کو برابر کیسے کرنا، یہ جو کچھ ہے، یہ اس سے پہلے جو دنیا رہتی تھی جن کے ہاں یہ چیزیں علوم کی شکل میں موجود نہیں تھی، کھانے پینے میں وہ ہم سے کہیں بہتر۔ اب ہمارے ہاں یہ چیزیں حساب کتاب میں تو بڑھ گئی ہیں، لیکن نتائج کے اعتبار سے وہ مفید ثابت نہیں ہو رہی۔ خیر، یہ بات اس اصول کی روشنی میں ان الفاظ میں تھوڑی سی مشکل نظر آتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ اس دنیا کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے وہ انسانوں کے لیے بنائی ہیں، اور ان کی کھوج اور ان کی تلاش کے اندر
بعض لوگ تو کہتے ہیں جب زمین اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے، تو پھر اس میں اصل حقدار بھی اس مالک کو ماننے والے غلام ہیں، منکر نہیں ہو سکتے اصل حقدار۔ لیکن یہاں تقسیم جو ہے وہ حق کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ کسی اور حوالہ سے۔ خیر، اسلام کے معاشی نظام کے اندر یعنی ضروریات کو پورا کرنے میں اسلام جو تعلیمات دیتا ہے، نظام یہ دنیا کے اعتبار سے نہیں ہے۔ میں نے کئی بار عرض کیا ہے، جب نظام کی بات آ جاتی ہے پھر اس میں انسانی مداخلت شامل ہو جاتی ہے، اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان فیصلہ کرتا ہے، بجٹ جو ہے وہ اتنا بنے گا، اتنا خرچ ہوگا، اور ہوتا اکثر یہ ہے کہ جو کچھ وہ تخمینے لگاتا ہے اس کے برعکس نتیجہ نکلتا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے ممالک کا بجٹ اٹھا کر دیکھ لیں، خسارے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہے ان کو۔ اس لیے یہ معاملہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، انسانوں کو بھی یہ معاملہ اللہ ہی کے سپرد کرنا چاہیے تھا، لیکن نہ ماننے والوں نے کہا ہم یہ کریں گے، کون خدا ہے، کہاں سے آتا ہے، ہم دنیا کو پالیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان یہ کہے کہ میں انسان کو پالوں گا، پھر وہ ظلم کرتا ہے، پھر وہ اعتدال سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ من مانی کرتے ہوئے جب جس کو جتنا چاہے وہ دینے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ظاہری اعتبار سے۔ یہاں غریب اور امیر ملکوں کا جو فرق ہے وہ دیکھ لیں، کوئی ہمارا ملک ہی دیکھ لیں، 1 ارب کے قرضے کے لینے پر وہ کیا کیا کچھ اپنا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مجبوری ہے، کیا کریں؟ اس لیے کہ تقسیم غلط ہو گئی ہے، اجارہ داری اور تسلط وہ اور لوگوں کا ہے، وہ منصف مزاج لوگوں کا نہیں ہے۔ خیر، میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھو پچھلے خطبے میں میں نے عرض کیا کہ زمین، دنیا کی چیزیں، ان کو کمانا، محنت کرنا، کسب، شریعت نے اس کو حرام نہیں بلکہ اس کی بڑی تعریف کی ہے، ترغیب دی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض دفعہ جس طرح میں نے ایک حدیث کا حوالہ بھی دیا تھا کہ بندہ جب عبادات کے مقابلہ میں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کے لیے نکلتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ، اللہ کے ہاں بڑی بڑی عبادتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، اللہ کی خاطر بندہ جو ہے یہ سب کچھ کرے، اپنا پیٹ بھرے، اپنے اہل و عیال اور ذمہ داروں کا بھرے، تو یعنی جن کی وہ ذمہ داری اور کفالت اس کے کندھوں پر ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے اس کو بہت کچھ عنایت کرتا ہے۔ اور پھر عنایت ہی نہیں کرتا بلکہ وہ جو مومن کی زندگی کا تصور ہے کہ آخرت میں کیا ملے گا، اس کمانے کی وجہ سے اللہ آخرت میں بھی بہت کچھ دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو بندہ خود کما کر اپنے اہل و عیال کے منہ میں ڈالتا ہے، بہترین صدقہ ہے۔ بہرحال اسلام کے معاشی نظام اور خوبیوں کے حوالہ سے اور ایک فرق اور امتیاز کی بنیاد پر جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ دنیا کا اکانومسٹ، دنیا کا مفکر، یہ معاشی تجزیہ کار، یہ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ، ان کی نگاہ وہ بلند نہیں ہے، محدود نگاہ کے حامل یہ لوگ ہیں۔ وہ خدا، وہ مالک جو جہان کا خالق اور مالک ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس دنیا کا نظام جو ہے وہ کس بجٹ کے تحت چلانا ہے، اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے چیزیں اسی کی مانیں، اسی کو رزاق تسلیم کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی اس دنیا کے اندر بھی، اور بدلہ میں وہ دنیا جو شروع ہونے والی ہے وہاں بھی نتائج بہت بہتر ملیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑی خوبی جو اسلام نے بتائی ہے وہ کیا ہے کہ صرف حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ اس انسان اور جانور کا ایک فرق ہے۔ انسان مکلف ہے، جانور مکلف نہیں ہے، وہ جیسے چاہے جو چاہے کھا سکتا ہے، اس سے باز پرس نہیں ہوگی اس حوالے سے۔ لیکن آپ مشاہدہ کر لیں، باوجود اس کے کہ اس کو کوئی پابندی نہیں ہے، فطری نظام کے تحت جانور وہ کچھ کھاتے ہیں جو ان کی طبیعت اور مزاج کا حصہ ہوتے ہیں۔ یعنی آبی جانور دیکھ لیں، بری جانور دیکھ لیں، جو فرق ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ بہت اعلیٰ چیزیں بھی ہیں لیکن چونکہ ان کے مزاج کے موافق نہیں ہے، جانور بھی نہیں کھاتے۔ یہ مزاج، یہ فطری فیصلے اللہ رب العزت نے کیے ہیں، اور ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے
اللہ کے احکامات کے ذریعے۔ اس وقت یہ احکامات کتاب اللہ کی شکل میں ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی شکل میں ہیں۔ یعنی اب ہم نے کیا کھانا ہے، ہمارے کھانے میں کیا بہتر ہے، ہمارے لیے جائز کیا ہے، ہمارے لیے ناجائز کیا ہے، یعنی یہ جو شرعی حدود ہیں یہ کہاں سے پتہ چلتی ہیں؟ اللہ کی کتاب بتاتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں۔ فیصلے فطرت پر ہوتے ہیں، دین پر آ جائیں، اور اس کی وجہ سے اس وقت دنیا فیصلہ کرتی ہے کہ فلاں خوراک، یہاں آپ ڈاکٹرز کے کبھی تجزیات دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا ساری زندگی گزار دی انہوں نے جی فلاں خوراک بہت اچھی ہے بچوں کے لیے۔ میں کل ہی ایک چیز دیکھ رہا تھا، اب ڈاکٹر جو ہیں وہ سائنٹسٹ، انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ جو بچوں کو کھلا رہے ہیں یہ تو زہر ہے۔ 7 بڑے بڑے زہر جو ہمارے ہاں مروج ہو گئے، بڑی تعریفیں ہم کرتے تھے اس کی، اس لیے کہ وہ جو لوگ جو ہے وہ اپنا تسلط جمائے ہوئے ہیں وہ کہتے تھے یہ چیزیں بہت اچھی ہیں بچوں کی خوراک کے لیے، اب فیصلہ انہوں نے بدل لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں لوگ، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے احکامات کو مانا جائے، کتاب اللہ کیا کہتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ان کی روشنی میں دیکھیں تو پھر جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، پھر اس کے نتائج صحت کے اعتبار سے بھی ملتے ہیں اور ایمان کے حوالے سے جو ہے وہ بھی بہتر نتائج وہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، یہ حدیث کو دیکھیں، اللہ نے حلال حرام کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے ایک لفظ استعمال کیا ہے، وہ کیا ہے کہ طیب کھائیں اور خبیث سے بچیں۔ طیبات کھائیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ نے نبی ہی وہ بھیجا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ کیا کہتا ہے وہ نبی؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور جب کھانے پینے کی بات آتی ہے تو پھر کیا کرے؟ ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ وہ حواس جس کو چاہتے ہیں، مزاج جس کو چاہتا ہے، فطرت کا تقاضا یہ ہے، جسم کے لیے بہتر کیا ہے، یعنی انسان جو ہے انسان ہونے کے اعتبار سے جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو کہتے ہیں طیبات۔ خبیث چیزیں انسان وہ کبھی پسند نہیں کرتا، فطری اعتبار سے پسند نہیں کرتا، فطرت سے اغماض کرتے ہوئے اس کی مخالفت میں حرام چیزیں لوگ کھاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصل فیصلے وہ حلال، طیب اور خبیث اور حرام پر ہیں، بلکہ یہ اصطلاحیں جو حلال اور حرام کی ہیں یہ بھی تابع ہیں طیبات اور خبائث کی۔ یحرم علیہم الخبائث، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے فیصلے کرتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق۔ یحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ویحرم علیہم الخبائث، وہ خبیث چیزیں یعنی نتائج کے اعتبار سے ہوں یا کھانے کے حوالے سے ہوں، شروع میں ہی کیا خبیث چیز اس کے قریب نہیں جانا۔ اس کی تفصیل وہ احادیث میں بہت آتی ہے، انشاءاللہ وقت ملا تو میں ضرور عرض کروں گا کیا کیا چیزیں خبیث تھی اور اللہ نے منع کر دی، اور اللہ کے احکامات کو ماننے میں انسان کو کیا فائدہ ہوا۔ اس سے بچنا ہی بہتر تھا، وہ واقعتاً ہمارے لیے نہیں تھی، ان کے نقصانات اللہ جانتا تھا، ہمیں معلوم نہیں ہے، لہذا ان نقصانات سے صرف اس لیے انسان بچ گیا کہ اللہ نے کہا تھا اس کو استعمال نہ کرو۔ انسانی فیصلہ سوچ تو وہ بڑی محدود ہوتی ہے، وہ تجربہ کرنے کے بعد نتیجہ لیتا ہے، اللہ رب العزت کو تجربات کی ضرورت نہیں، جب اس نے فیصلہ کر دیا ہے اس کو مان لو۔ طیبات اور خبائث کے اعتبار سے جو اصطلاح فقہی ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے وہ ہے حلال اور حرام کا تصور۔ اسلام کا جو فلسفہ حلال اور حرام کا ہے وہ کیا ہے، یعنی فلسفیانہ بحث سے ہٹ کر بھی آپ دیکھیں احکامات کیا ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں، عبادات سے لے کر معاملات تک دو ہی چیزیں ہیں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بس یہ ایک اصول ہے، اس کو اپنا لیں۔ وہ رسول اللہ سے جو لے کر جو کچھ دیتا ہے وہ لے لو، وہ جس سے روکتا ہے رک جاؤ اس سے۔ یہ بات معمولی نہیں ہے، اس کو ہم نے محدود کر دیا عبادات تک، ورنہ دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی ایک ایک ضرورت جو انسان کو واسطہ پڑتا ہے اللہ کے رسول نے وہ ہمیں دی ہیں، اور جن سے نقصان ہو سکتا تھا اللہ کے رسول نے بچا دیا ہے۔ یہ بس ایمان کی پرکھنے کی جستجو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے بھائیوں یہی بات جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایک خلاصہ کے طور پر سمجھ لو، دلائل تو بے شمار ہیں، دلائل کی کوئی کمی نہیں ہے،
ان میں سے پھر ایک ایک کر کے مسلمان اہل علم نے وہ کیٹیگریز، ان کی فہرستیں تیار کر دی ہیں کہ چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے مباح ہوتی ہیں۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، یعنی آپ نے اگر کوئی چیز جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرنا ہے، چیز اصل میں جائز ہی جائز ہے۔ ہاں، ناجائز کب ہوتی ہے؟ شریعت کیا کہہ دیتی ہے اس کے لیے۔ مومن کا فیصلہ وہ بڑا کھلا ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے وہ عام ہے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے ہے، اللہ نے کچھ لینا تو نہیں ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سورہ لقمان میں آتا ہے۔ واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اللہ نے نعمتیں تو ہیں وہ ظاہر اور باطن، آسمان اور زمین کے اندر جتنی تھی مسخر کر دی ہیں تمہارے لیے، کوئی کمی اور تھوڑ والی بات نہیں ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ لیکن فرمایا پھر وہ سب کچھ تمہارے لیے اصل کے اعتبار سے ہیں۔ اب ان ایک ایک کو جائز قرار دیتے تو مشکل تھا، بندہ کہتا وہ فلاں کا فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کیا ہے؟ حرام چیزوں کی ایک فہرست بتا دی ہے، محرمات سے بچنے کی تلقین کر دی ہے، اور پھر اس کے اصول اہل علم نے بتا دیے ہیں۔ باقی سب چیزیں جن کا ذکر حرمت کے حوالہ سے نہیں ہے، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ حلال ہی حلال ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، آپ اندازہ کیجئے کتنی شان والی بات ہے اس حدیث کے اندر جو بیان ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کہتا ہے ان اللہ امرنی بما امر به المرسلین، یا فرمایا ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اللہ نے مومنوں کو حکم ہی اسی چیز کا دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا۔ اللہ کے ہاں سب سے بہتر، سب سے معتبر، سب سے قریب خدا کے وہ کون ہے؟ رسول ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہا؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ طیبات کھاؤ، خبائث سے بچو، واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، دو ہی تو چیزیں ہیں، کھانے پینے میں طیبات کا جو ہے وہ انتخاب کرو، نیک اعمال کرو، میں دیکھ رہا ہوں فیصلہ کر دوں گا۔ بالکل ساتھ ہی کہا، ایک رسولوں کی بات ہے۔ اب آپ اندازہ کریں پیغمبر وہ سب سے قریب ہوتے ہیں اپنے رب کے، اب وہ رب اپنے ان محبوب لوگوں کے لیے جو چیز پسند کرتا ہے، سعادت مندی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے بھی وہی پسند کر لیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امر اللہ نے رسولوں کو دیا تھا مومنوں کو بھی وہی دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی آگے بھی فرمایا، فرق ذرا ذہن میں رکھو، جو آدمی اس فطرت سے ہٹتا ہے، رسولوں کے راستے کی بغاوت کرتا ہے، فرمایا ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر فرمایا ایک بندہ ہے لمبے سفر کر کے آتا ہے، اشعث اغبر، خاک آلود ہے، بال اٹے ہوئے ہیں گرد کی وجہ سے، یمد یدیہ، بڑے لمبے ہاتھ کر کر کے کیا کہتا ہے؟ یا ربی یا ربی، دعائیں کرتا ہے، لیکن فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، بدقسمتی یہ ہے کہ اس نے ظاہری اصول وہ پورے کیے ہیں، عاجزی کی انتہا کر دی ہے، سفر دور دراز سے کر کے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں سے وہ بیت اللہ پہنچتا ہے، کتنا دور کا سفر ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے یا اللہ میرا فلاں کم کر دے، یا اللہ میرا فلاں، لیکن اس کے پیٹ کے اندر جو غذا ہے وہ حرام کی ہے، اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی کیسے سن سکتا ہے جب اس نے کھانے پینے میں اس کی سنی نہیں ہے، اس کی مرضی کے خلاف چلا ہے، دھیان نہیں دیا، اس نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ جب میں نے پہنا ہوا ہے یہ کہاں سے آتا ہے۔ صدقہ کرنے میں تو وہ بڑا اٹھ کر اعلان کرتا ہے، لیکن اس نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ میرا کھانا پینا ہی حرام ہے، میں جو کچھ کما رہا ہوں اس کی بنیاد ہی حرام پر ہے، کیا صدقہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ ویسے اللہ کو ترس آیا ہے، اسی لیے حضور نے یہ لفظ بولے اَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، وہ اللہ کے بندے بنیادیں تو پوری کر لیتا، اور پھر جہاں کہیں ہے تو وہاں ہی ہاتھ اٹھا لیتا، دور دراز کا سفر بھی نہ کرتا، وہ لقمہ جو تیرے اندر تیری غذا کے ذریعے جسم کا حصہ بنا ہوا ہے وہ تو درست ہوتا، وہ تو حلال کا ہوتا، وہ تو طیب ہوتا، پھر تو اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر اللہ کو پکارتا، اللہ رب العزت تیری شہ رگ کے قریب ہے، وہ سننے والا ہے، کسی دور دراز سفر کی ضرورت نہیں ہے پھر۔
لیکن ہمیں ظاہری اس نے مطالبات پورے کیے، مطالبات تھے نا کہ بھئی اس طرح عاجزی ہو، خاک آلود ہو، پھر ہاتھ اٹھا کر لمبی لمبی دعائیں کریں. نہیں، فرمایا ایک ہی کام کر لو، حلال کھاؤ، حلال پہنو، حلال غذا کو استعمال کر کے اپنے جسم کا حصہ بناؤ، اللہ سنے گا. یعنی بدبختی کہ اللہ نہیں سنتا بندے کی جب حرام جو ہے وہ کھاتا ہے. اور حرام کیا ہے وہ ایک لمبی بات ہے. اس لیے میں نے جو عرض کر رہا ہوں وہ بنیادی چیزیں سمجھے کہ اصول کیا ہے، پھر وہ کون کون سی حرام جو ہے اس کی تفصیل بتائی ہے، وہ قرآن و سنت میں اس کا ذکر موجود ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اصل بات تو یہ ہے کہ یہ پیغمبروں کا شیوا، پیغمبروں کا طریقہ، ان کا کھانا پینا، وہ جس راہ پر چلے آپ بھی اسی راہ پر چلیں تو دنیا کے اندر بھی خیر ہوگی انشاءاللہ. آخرت جو ہے وہ بھی آپ کے لیے اللہ رب العزت نے رکھی ہے. اس لیے کہ کافر کا اور مومن کا فرق ہی یہ ہے، کافر کو اس دنیا میں سب کچھ حاصل ہے مگر آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. مومن کو یہاں بھی ملے گا، اللہ رب العزت آخرت میں بھی اس کو محروم نہیں کرے گا. یہ فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے دنیا میں کماؤ، کھاؤ، پہنو، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے احادیث کے اندر بے شمار ایسی چیزیں بیان فرما دی ہیں اس حلال اور حرام کے بارے میں. فرمایا مومن تو جو ہے وہ بالکل الرٹ رہتا ہے، الحلال بین والحرام بین. اللہ نے کوئی اخفا نہیں رکھا کہ یہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام، نہیں، بتا دیا ہے. لیکن ہمیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں شبہ و بینہما امور مشتبہات، کلیئر فیصلہ نہیں ہوتا. مومن پھر کیا کرتا ہے؟ فرمایا فمن اتقى الشبہات، جو شخص ان شبہات سے بچتا ہے. دیکھو یہ اگلا درجہ ہے، معلوم ہوتا ہے اس پر اتنی سختی نہیں ہے، جس کا پتہ نہیں اس پر سختی نہیں ہے. حرام اور حلال جو ہے وہ دو ٹوک ہے. لیکن فرمایا اگر مشتبہات ہو، پتہ نہ چلے، یا کسی نے فتویٰ ہی دے دیا ہے فلاں چیز جائز ہے، تمہارے اوپر اتنی سختی نہیں ہوگی. لیکن فرمایا جب شبہات کھاتا ہی جاتا ہے پھر حرام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. جو بندہ شبہات سے بھی بچ جاتا ہے، یہ تقوی کی راہ ہے، تو پھر وہ اپنی عزت کو بھی بچا لیتا ہے، اپنے دین کو بھی بچا لیتا ہے. اور جو شخص جو ہے وہ شبہات سے نہیں بچتا، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. شبہات کے اندر آہستہ آہستہ مسئلے پوچھتے رہنا، یہ فلاں کی کوئی گنجائش نکلتی ہے یا نہیں. بھائی گنجائشیں تلاش کرنے کی بجائے اگر آپ کہیں گنجائش نکلتی بھی ہو، میں نے اس لیے نہیں کرنا، پتہ نہیں وہ فیصلہ حق کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں، انسانوں کا فیصلہ ہے، ان کا اجتہاد ہے، غلطی بھی لگ سکتی ہے. فرمایا وقع فی الحرام. مثال دے کر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بالکل اسی طرح کراعی یرا حول الحما. ایک کھیت ہے، ایک اس کی جو ہے وہ کنارے ہیں، حول الحما چراگاہ ہے، اس کے ارد گرد وہ باٹ جو لگی ہوتی ہے، اس میں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی. لیکن فرمایا تم وہاں بھی نہ پہنچو، اپنے جانوروں کو بھی نہ پہنچاؤ، اس لیے کہ پابندی نہیں ہے کہیں وہ کسی کے کھیت میں داخل نہ ہو جائیں. وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا. چراگاہیں جو ہیں وہ ہر بادشاہ کی ہوتی ہے. وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ. اللہ کی چراگاہ کیا ہے؟ مَحَارِمُهُ. اللہ نے جن چیزوں سے جو ہے وہ روک دیا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں. لا تقربوا. قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللہ نے ایک ایک کر کے کہا یہ حرام ہے، بس اس کے قریب نہیں جانا. حلال کو اختیار کرنا ہے اور وہ راستہ جو حرام کی طرف جاتا ہے ادھر بھی نہیں جانا. مومن کا جو ہے، مومن کی معراج یہ ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہی اصول ہے کمانے کے حوالے سے. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ مومن دیکھتا ہے میں نے جو کچھ کمایا ہے اس کے بعد یہ میرے لیے جائز تھا، کہیں غلطی تو نہیں لگی، غلط چیز تو نہیں کما لی. کمانا، دنیا کی ہر چیز کو کمانا اس کے لیے نیکی ہے، لیکن اس کے بعد جب کھانے کا وقت آتا ہے اگر کہیں غلطی ہے، پہلے تو اس کمائی کو دیکھو. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ان تاجروں کو تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جن کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ چیزیں حلال کیا ہیں اور حرام کیا ہیں. ان کو بازار کی نظر نہ کرو، یہ تو حرام کھلاتے رہیں گے لوگوں کو. اس لیے میرے بھائیوں یہ پتہ کرنا اور ان چیزوں کے بارے میں یہ فکر مند رہنا اگر مومن کے دل میں یہ ہو تو پھر اللہ رب العزت حلال کی توفیق دیتا ہے، حرام سے بچا لیتا ہے. اللہ رب العزت ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، حق پر قائم رکھے، ہمیں حلال اور طیب کھانے کی توفیق دے. ہمارے جسم کی، ہماری غذا کے ذریعے جو جسم بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے،
ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنی اولادوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اے اللہ اگر زندگی کے اندر نہ چاہتے ہوئے کسی غلطی کی وجہ سے غفلت کی بنا پر حرام کا لقمہ چلا گیا ہے تو اے اللہ ہمیں جو ہے وہ معاف فرما، اور ہمیں حلال اور طیب اس طرح کھانے کی توفیق نصیب فرما جس طرح ابو بکر نے، جن کے غلام تھا، اس نے کہانت کی ہے، یعنی ٹیوا لگایا کسی کا کہ تیرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، اتفاق سے وہ پیدا ہو گیا، وہ لے کر جو ہے وہ مال ابو بکر کے پاس ہے، ابو بکر نے کھا لیا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے۔ وہ غلام خود ہی کہتا ہے کہ آقا آپ کو پتہ ہے آپ نے آج کیا کھایا؟ اور انہوں نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ کہا میں نے کہانت کی تھی، فلاں ایک جگہ پر ایک بندہ مجبور تھا، ایک خاتون ٹیوے لگوا رہی تھی، میں نے بھی بات کر دی، میں اب اس راستے سے گزرا ہوں، دیکھا ہے مجھے اس نے دیکھا ہے، بڑی خوش ہوئی۔ اس نے کہا یہ تو میرا آقا آ گیا ہے، اس نے میرے بارے میں یہ کچھ کہا تھا وہ ہو گیا ہے۔ یہ کمزور لوگ جو ہے وہ اسی طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ حالانکہ اس نے کہا نہ مجھے کہانت آتی تھی، میں نے تو تکا لگایا تھا، تو آج اس نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے جو میں نے لا کر آپ کو دیا ہے اور آپ نے کھا لیا ہے۔ ابو بکر صدیق ہو اور اسے پتہ چلے کہ حرام میرے پیٹ میں چلا گیا ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ اسی طرح آگے بڑھ جائے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا، فقع فی بطنہ، اس جسم کے اندر پیٹ میں جو کچھ تھا کہہ کر کے اس کو باہر نکال دیا کہ یہاں حرام نہیں ٹھہر سکتا، حرام کو نکال دیا۔ میرے بھائیوں یہ فکر اگر ہم ان کے دعوے دار ہیں، ان کے نعرے لگاتے ہیں، یہ فکر بھی ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حلال اور طیب رزق عطا فرما۔ یا اللہ مومن مسلمان اس وقت بہت بے چارگی کی زندگی میں، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دے۔ یا اللہ ان کے لیے اللہم انا نسألک علما طیب، علما نافعا ورزقا طیبا، ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دعا کیا کرو صبح و شام، یا اللہ یہ چیزیں ہمیں نصیب فرما، اپنی جناب سے نصیب فرما، حلال اور طیب دے، ہم وہی کھائیں گے، اور وسیع دے دے، تیرے لیے جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر بندے کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ اللہ دے دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وسیع رزق مانگو، حلال اور طیب مانگو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔